السلام علیکم پیارے ناظرین۔ عالمی پیمانے پر جس طریقے سے ایک منظم پلاننگ کے تحت اسلاموفوبیا کی فضا قائم کی گئی، اسلام اور مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے جو مفروضے وضع کیے گئے، 9/11 کے امریکی حملے کے بعد اس میں مزید شدت پیدا کی گئی اور کوئی ایسا گوشہ نہیں چھوڑا گیا جہاں اسلام اور مسلمانوں کو بدنام نہ کیا گیا ہو۔ اس دوران مسلمان اپنا دفاع کرتے رہے اور دنیا کو بتاتے رہے کہ اظہار رائے کی آزادی دنیا میں بسنے والے ہر فرد کو ملنی چاہیے، مگر اس آزادی کا دائرہ اتنا وسیع نہ ہو کہ دوسرے کے جذبات مجروح ہونے لگے، لیکن اسے انسنی کر دی گئی۔ مسلمانوں کے لیے یہ وقت بڑا چیلنج بھرا اور صبر آزما ثابت ہوا۔ مسلمانوں کی بار بار وضاحت کے باوجود کہیں پیغمبر اسلام اور محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے بنائے گئے تو کہیں کسی اور طریقے سے مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کرنے کی پوری کوشش کی گئی۔ اس کے نتیجے میں اگر کہیں کچھ مسلمانوں نے رد عمل کا اظہار کر دیا تو یہ مغربی ممالک اور یورپ کے لیے ایک بڑا ایشو بن گیا، اور پھر اس کے ذریعے اسلام اور مسلمان نشانے پر آ گئے۔ آپ کو شاید یاد ہوگا کہ امریکی ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر جب حملہ ہوا تھا تو اس حملے کے بعد اس وقت کے امریکی صدر جارج ڈبلیو بش نے دہشت گردی کے خلاف جنگ چھیڑنے کا اعلان کر دیا تھا اور اسے صلیبی جنگ بتایا تھا۔ اس بیان کو دنیا بھر کے مسلم مخالف لیڈروں نے مسلمانوں کے خلاف مظالم کا ایک نیا سلسلہ شروع کرنے کا اشارہ سمجھ لیا۔ اس کے بعد ایسے بیانات آنے لگے کہ سارے مسلمان دہشت گرد نہیں مگر سارے دہشت گرد مسلمان ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مختلف ممالک نے اپنے یہاں کے علیحدگی پسندوں کو دہشت گرد کہنا شروع کر دیا۔ دنیا بھر میں یہ سلسلہ چلتا رہا جو اب بھی جاری ہے۔ اوباما جب امریکی صدر بنے تو اس وقت امریکی لیڈروں کو یہ احساس ہو گیا کہ مسلمانوں میں امریکہ کی شبیہ مسخ ہوئی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہٹلر اور مسولینی نے جو سینکڑوں لوگوں کا قتل کیا، ان کے اس مذموم عمل کو ان کے ہم مذہب لوگوں سے نہیں جوڑا گیا تھا، مگر 9/11 کے واقعہ کو ڈائریکٹ مسلمانوں سے جوڑ دیا گیا، جس کے اثرات دنیا بھر کے مسلمانوں پر پڑے، جس کی وجہ سے مسلمان امریکہ کو مسلم مخالف سمجھنے لگے۔ چنانچہ اوباما نے اسی دوری کو ختم کرنے کا سلسلہ شروع کیا اور اپنے قول و عمل سے یہ دکھانے اور بتانے کی ہر ممکن کوشش کی کہ امریکہ نہ اسلام مخالف ہے اور نہ ہی مسلم مخالف۔ یہی وجہ ہے کہ جب طالبان نے 90 کی دہائی میں اقتدار حاصل کیا تو امریکہ اس کا حمایتی تھا۔ آج امریکہ کی شکست سے روس طالبان حکومت کا حمایتی ہے، اور اسی وجہ سے روسی صدر پوتن نے گزشتہ 23 دسمبر کو سالانہ کانفرنس میں ایک اہم بیان دیا تھا۔ ایسا لگتا ہے کہ وہ مقدس شخصیات کی اہمیت سے واقف ہو چکے ہیں۔ اس کے علاوہ آزادی اظہار رائے کے دائرے سے بھی انہیں واقفیت ہو گئی ہے۔ روسی صدر نے اپنے خطاب میں کہا ہے کہ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی آزادی اظہار رائے نہیں ہے۔ شان رسالت میں گستاخی مذہبی آزادی کی خلاف ورزی ہے۔ جو لوگ اسلام کو مانتے ہیں ان کے مقدس جذبات کو مجروح کرنا ہے۔ روسی خبر رساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق پوتن نے اپنی سالانہ کانفرنس میں کہا کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین مذہبی آزادی کی خلاف ورزی ہے، اس کے علاوہ مسلمانوں کے جذبات کی بھی خلاف ورزی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ شان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں گستاخی لوگوں کو ناراض کرنے اور اشتعال دلانے کا سبب ہے۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی آزادی اظہار رائے نہیں ہے۔ شان رسالت میں گستاخی مذہبی آزادی کے خلاف ہے، جو دراصل مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کرنا ہے۔ متنازع فرانسیسی میگزین چارلی ہیبڈو پر جب حملے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے روسی صدر کا کہنا تھا کہ ایسی حرکتیں انتہا پسندی کی جانب لے جاتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آزادی آپ کے ارد گرد لوگوں کو عزت دینے کا نام ہے۔ روس ایک کثیر النسلی اور کثیر الاعتقادی ریاست کے طور پر تیار ہوا ہے، اور ہم ایک دوسرے کی روایات کا احترام کرنے کے عادی ہیں، مگر کچھ دوسرے ممالک اس چیز کو پس پشت ڈال دیتے ہیں۔ یہ روسی صدر کا بیان ہے جس کا خیر مقدم بڑے پیمانے پر کیا جانا چاہیے۔ پوری دنیا میں مسلمان یہی سمجھاتے رہے، لیکن ان کی بات کو انسنی کر دی گئی۔ آج یہی بات پوتن کہہ رہے ہیں تو کچھ غلط نہیں کہہ رہے۔ دنیا کو آج امن کی ضرورت ہے، اور امن کے قیام کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہر مذاہب کے ماننے والے اور ان کی مقدس شخصیات کا احترام کیا جائے۔
بصورت دیگر دنیا میں امن کا قیام ایک خواب ہی رہے گا۔ اظہار رائے کی آزادی کے نام پر دنیا بھر میں بالخصوص یورپی ممالک میں جو تماشے ہوتے رہے ہیں اس کا سلسلہ بند ہونا چاہیے۔ یورپی ممالک اور ان کے لیڈران کو روسی صدر کے اس بیان کو بار بار پڑھنا، سمجھنا اور ذہن نشی کرنا چاہیے۔ یورپ کی لیڈران اس طرح کے کئی مواقع پر مضحکہ خیز بیان دیتے رہتے ہیں۔ انہیں حالات کو سمجھنا چاہیے اور پوتن سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ تھائی لینڈ، فرانس اور چین کے علاوہ دیگر ممالک کی حکومتوں نے دہشت گردی مخالفت کارروائی کے نام پر مسلمانوں کے خلاف جو ظلم و ستم کا سلسلہ ماضی میں شروع کیا اور جیلوں میں مسلمانوں کو قید کیا جانے لگا، انہیں مذہبی فرائض ادا کرنے پر سزائیں دی جانے لگی، یہ چیزیں امن کے قیام کے لیے بڑی رکاوٹ ہے۔ امریکی صدر بش نے جو ماحول بنا دیا تھا، اوباما اس خلیج کو پاٹنے میں سرگرداں رہے، لیکن اس کے بعد ٹرمپ نے بش کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کی اور مسلم مخالف لہر میں مزید اضافہ کیا۔ ابھی گزشتہ ماہ امریکی ایوان نمائندگان میں اسلاموفوبیا کے خلاف بل منظور کیا گیا ہے۔ اس بل کی حمایت خود امریکی صدر بائیڈن نے کی اور اسے پاس کرایا۔ بائیڈن پھر سے امریکہ کو اسی ڈگر پر لے جانا چاہتے ہیں جہاں اوباما نے اسے چھوڑ دیا تھا۔ اسلاموفوبیا کے خلاف بل پاس کرانا اسی کا حصہ ہے۔ یہ سب دنیا کے بدلتے حالات کی جانب ایک اہم اشارہ کر رہے ہیں۔ امریکہ ماضی میں روس کا کٹر حریف رہا ہے۔ چین کا مقابلہ کرنے اور اسے اطمینان بخش طریقے سے گھیرنے کے لیے امریکہ نے اسلاموفوبیا کے خلاف بل پاس کیا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ چین سے مقابلہ اس وقت تک نہیں کیا جا سکتا جب تک کہ اسلاموفوبیا کے خلاف کوئی ٹھوس کام نہ ہو۔ چین ایک عرصے سے ایغور مسلمانوں پر ظلم و ستم جاری رکھتے ہوئے، ایسے میں امریکہ کی یہ ساری جدوجہد چین کو گھیرنے کے لیے بھی ہو رہی ہے۔ روسی صدر نے اس ایشو کے لیے ایک ایسے وقت کا انتخاب کیا ہے جو مسلمانوں کے لیے بے حد اہم ہے۔ اس حقیقت سے انکار کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ بدلتی دنیا اور بدلتے حالات میں اسلام اور مسلمان ایک اہم ایشو ہیں۔ انہیں نظر انداز کر کے دنیا میں کوئی بھی تبدیلی کارگر نہیں ہو سکتی۔ پوتن کے اس بیان پر پاکستانی وزیر اعظم عمران خان نے اس بیان کا خیر مقدم کیا ہے۔ ٹویٹر پر جاری اپنے بیان میں وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ روسی صدر کے بیان کا میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ ان کا بیان میرے موقف کی تائید ہے۔ امت مسلمہ کو اسلاموفوبیا کے مقابلے کے لیے اس پیغام کو غیر مسلم دنیا تک پہنچانا چاہیے۔ میں اس بیان سے مکمل اتفاق کرتا ہوں۔ اسی طرح امارت اسلامی افغانستان نے روسی صدر کے اس بیان کا پرزور انداز میں خیر مقدم کیا ہے۔ طالبان کے ترجمان عبدالقہار بلخی نے سوشل میڈیا پر جاری ایک بیان میں کہا کہ امارت اسلامی روس کے صدر پوتن کے بیان کا خیر مقدم کرتی ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی اظہار رائے کی آزادی نہیں، بلکہ یہ آزادی مذہب اور مسلمانوں کے مقدس جذبات کی خلاف ورزی ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ صدر پوتن کا نئی افغان حکومت کو تسلیم کرنے کے حوالے سے دیا گیا بیان خوشائند ہے۔ پاکستانی وزیر اعظم عمران خان نے توہین رسالت اور اسلاموفوبیا کے معاملے پر مسلم ممالک کے سربراہان کو گزشتہ دنوں خط بھی لکھ چکے ہیں۔ روسی صدر کے اس بیان کا بڑے پیمانے پر خیر مقدم ہونا چاہیے، لیکن افسوس کہ مسلم ممالک کے دیگر حکمرانوں کا اب تک کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا، جبکہ یہ انتہائی حساس موضوع ہے۔ پھر اس معاملے پر مسلم حکمرانوں کی معنی خیز خاموشی کا کیا مطلب ہے؟ ایک چیز اور بھی قابل غور ہے کہ عالمی حکمرانوں کو تحفظ ناموس رسالت پر قانون سازی کرنی چاہیے اور اس طرح کی حرکت کرنے والوں کے لیے سخت سزا کا التزام کیا جانا چاہیے۔ اظہار رائے کی آزادی کا دائرہ بھی جمہوریت کے علمبرداروں کو طے کرنے کی ضرورت ہے تاکہ دنیا میں امن و امان کا قیام ممکن ہو سکے۔ اس گئے گزرے دور میں مسلمان سب کچھ برداشت کر سکتا ہے، لیکن اپنے نبی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و حرمت کو پامال ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و حرمت ایک مسلمان کے لیے سب سے قیمتی چیز ہے۔ ہندوستان سمیت دنیا بھر میں آئے روز جو تماشے ہو رہے ہیں اور اسے اظہار رائے کی آزادی کا نام دیا جا رہا ہے، یہ بہرحال غلط ہے۔ دھرم سنسد کے نام پر جو نفرت اور غلاظت پھیلائی جا رہی ہے، یہ کسی صورت میں ملک کے مفاد میں نہیں ہے اور حکومتوں کی خاموشی مزید تشویشناک ہے،
یہ سلسلہ بالکل بند ہونا چاہیے۔ اسلام کا مستقبل ابھی تاریک نہیں ہوا ہے۔ حکمرانوں کو یہ یاد رکھنا ہوگا۔ سن 2010 میں بر صغیر کے ایک جہاں دیدہ اور بہت بڑے عالم، معروف فقیہ حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب جب ہندوستان آئے تھے تو دارالعلوم دیوبند کی مسجد رشید میں بعض اساتذہ کے اس سوال پر کہ آپ نے پوری دنیا کی سیر کی ہے، دنیا کی کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں آپ کو اللہ نے نہ پہنچایا ہو، ہر جگہ اللہ نے آپ کو سفر کرایا، یہ بتائیں کہ پوری دنیا میں آپ کو اسلام کا مستقبل کیسا نظر آتا ہے۔ مفتی صاحب نے بڑے پروقار انداز اور انتہائی اطمینان کے ساتھ یہ فرمایا کہ دنیا میں اسلام کا مستقبل تابناک اور روشن ہے، اس سلسلے میں ہمیں فکر مند ہونے کی بالکل ضرورت نہیں۔ روسی صدر کا بیان اس حقیقت کی تصدیق کے لیے کافی ہے، پھوکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ پیارے ناظرین، کیسی لگی یہ جانکاری؟ اگر اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو ایک لائک ضرور کر دیں۔ چینل پر پہلی بار ہوں گے تو سبسکرائب والا بٹن دبا کر لازمی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ پھر ملتے ہیں کسی اور اچھی جانکاری کے ساتھ ایک اگلی ویڈیو میں، جب تک کے لیے والسلام علیکم۔